چاہنے والوں کا یہ ہمیشہ طرز رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کی پرواہ نہیں کی، کبھی پرواہ نہیں کی۔ موسم کی شدت، زمانے کی مشکلات، یہ تو ہوتا رہتا ہے نا، ہمیشہ رہا ہے۔ میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، بڑا عجیب ہے یہ واقعات، بس اوقات عبرت کے لیے بڑا اچھا ہوتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ہارون رشید کا دور تھا، ہارون کا، اور ہارون نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ کوئی بھی شخص ابھی عبداللہ الحسین علیہ السلام کی زیارت کو نہیں جائے گا، پابندی لگا۔ آپ کو یاد ہوگا یہ وہی دور ہے، وہی خلفاء ہے جنہوں نے کربلا کی زمین کو بلڈوز کیا ہے، جس سے جنت البقیع اب تک منہدم ہے۔ تو کربلا کے جو حسین علیہ السلام اور دیگر شہداء کے قبور ہیں، ان کو انہوں نے مٹایا تھا، منہدم کیا تھا۔ اب یاد رکھ، تو کہتے ہیں کہ جا بجا نہ کے سختی پابندی تھی، اتنے میں اس کا حکم تھا جو بھی امام حسین کی زیارت کو آئے اس کا ہاتھ کاٹ دیں، دایاں ہاتھ کاٹ دیں، یہ حکم۔ خیر، ایک بوڑھی عورت چلی امام کی زیارت کو، بوڑھی عورت چلی امام کی زیارت کو، اتفاق ایسا ہوا ناکے پہ روکا گیا اسے، سپاہیوں نے روکا، کہا کہاں کا ارادہ؟ اس نے کہا، جواب دیا، قبر حسین کا ارادہ ہے، زیارت ابی عبداللہ کا ارادہ ہے۔ کہا نہیں جا سکتی ہو تم، پابندی۔ کہا جانا تو ہے، توجہ کرے، جانا تو ہے۔ عورت نے کہا جانا ہے، ہر کیفیت مجھے وہاں جانا ہے۔ کہا اس کے لیے پھر تمہیں قربانی دینی ہوگی۔ کہا کیا قربانی؟ کہا اپنا ہاتھ کٹوانا ہوگا۔ عورت نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا، کہا نہیں، دایاں ہاتھ آگے کرو۔ عورت نے کہا دایاں ہاتھ تو پچھلے سال کٹوایا تھا، دایاں ہاتھ پچھلے سال کٹوایا تھا، میرے جسم پر صرف بایاں ہاتھ موجود ہے، وہ حصہ۔ کہا کیا تم لوگوں کو ڈر نہیں لگتا، خوف نہیں آتا؟ کہا نہیں، چونکہ بادشاہ نے یہ شرط رکھی، اس کے بغیر وہاں ہم پہنچتے نہیں، تو اب تو میرا یہ دونوں ہاتھ جائے۔ اگر میرے جسم پر 10 ہاتھ ہوتے تو 10 سال میں قبر حسین کی زیارت ہو جاتی۔ 10 سال، ہر سال ایک ایک ہاتھ کی کیا دیتے ہوتا۔ یاد رکھ، یہی تو وہ معجزہ ہے جو آج تک کوئی سمجھ نہیں سکا۔ یہ معجزہ، یہ خلوص، یہ محبت، میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہ رہا تھا۔ یہ کچھ کبھی ہوتے ہیں اس طرح کے مخصوص ایام ہوتے ہیں نا، ان میں آپ لوگوں کا جا کے پھر سے آنا بس اوقات ہوتے ہیں، مشکل ہوتا ہے سردی کے سیزن میں، لیکن ہمیشہ تو ہم اس طرح نہیں کرتے نا، کبھی کبھار ایسے مواقع آتے ہیں تو تھوڑا بہت ہمیں قربانی دینی ہوگی، تاکہ خواتین کا ایک حصہ جو اس یہاں پہنچنے سے محروم ہے، کم سے کم ان کی شرکت یہاں پر ہو جائے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ ایک چیز، دوسری چیز اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے انسان کو جسم و روح کا مرکب بنایا۔ انسان روح اور جسم کے مجموعے کا نام ہے۔ جسم کی تمام، اب توجہ، جسم اللہ نے مٹی سے خلق کیا، مٹی سے، اس مٹی سے جسم بنا ہے ہمارا، تو اس جسم کی تمام ضروریات بھی اسی مٹی میں رکھ دی۔ ہمارے خوراک، ہمارا علاج، پلان پستان، سب کچھ کہاں سے؟ اسی مٹی سے۔ جسم مٹی سے بنایا گیا تو اس کی ضروریات بھی اللہ نے کہاں رکھی؟ مٹی میں رکھی۔ روح ظاہر ہے یہ زمین پہ نہیں بنا، انسان کا روح آسمانوں پہ بنا، اس لیے اس کی ضروریات بھی ہمیشہ اللہ نے آسمان ہی سے اتارا ہے۔ جسم زمین پہ بنا،
اسی مٹی سے بنا، اس لیے اس کی ضروریات بھی اسی مٹی میں رکھا، مگر روح اس زمین کا حصہ نہیں ہے، آسمان سے اتارا گیا، اس لیے روح کی ضروریات و لوازمات جسے ریکوائرمنٹس کہا جاتا ہے، یہ بھی کہاں سے اتارا ہے؟ آسمان سے۔ ہدایت جسم کی سب سے بڑی، روح کی سب سے بڑی ضرورت ہے رہنمائی کرنا، اس کو ہدایت دینا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے کیسا بندوبست کیا ہدایت کا، پہلے انسان کو پہلا نبی قرار دیا، پہلا انسان پہلا نبی، ایسا ہی پہلا ہادی پہلا انسان۔ ایسا نہیں ہوا کوئی لمحہ نہیں گزرا جس میں انسان زمین پہ ہو وہ ہادی آنے کا انتظار کرے، ایسا کبھی ہوا نہیں۔ یہ سلسلہ انبیاء، یہ سلسلہ ہادی، یہ سلسلہ رہبران اللہ تعالیٰ نے ہر زمانے میں رکھا ہے، ہر زمانے میں۔ اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ احسان ہے کہ ہم پیغمبر کے بعد علی و اولاد علی جو کہ ائمہ معصومین ہیں ان سے متمسک ہیں۔ خدا سے دعا کریں کہ ہم اسی پہ ہی مریں، اسی پہ ہی ہماری موت ہو، اسی پہ ہی ہماری زندگی کا اختتام ہو۔ یہ سب سے بڑی نعمت ہے، نعمت عظمیٰ ہے۔ علی، اس بات کو یاد رکھو، امیر المؤمنین کے فضائل کو اگر میں آپ کو اپنے جملوں میں مختصر کر کے بیان کروں، مختصر کر کے، وہ یہ ہے کہ محمد کی رسالت اور نبوت کو نکال کے جو کچھ فضائل محمد میں ہے، علی ان کا برابر کا شریک ہے۔ سمجھ آئے؟ محمد کی رسالت اور نبوت کو نکال کر جو کچھ فضائل محمد کے ہیں، جو کچھ فضائل محمد کے ہیں، علی ان فضائل میں برابر کے شریک ہے، یعنی یہ نہیں کم زیادہ، نہ، برابر کے شریک ہے، ہم وزن ہے، ہم پہلو ہیں۔ ان دو عہدے جو اللہ کے ہیں، ان دو عہدوں کو نکال کر علی میں رسالت کا عہدہ نہیں، علی میں نبوت کا عہدہ نہیں، کیونکہ محمد خاتم النبیین ہے، خاتم المرسلین ہے، رسولوں کا خاتم، نبیوں کا خاتم ہے۔ یہ دو عہدے تو محمد پہ اختتام ہو چکا، ان میں آگے بڑھنے کی گنجائش نہیں، لیکن علاوہ ان دو کے باقی جو اوصاف و صفات کمالیہ محمد میں پایا جاتا ہے، بدرجہ برابر وہی صفات علی میں بھی کیا ہے؟ پایا جاتا ہے۔ سمجھا؟ خلاصہ یہ ہے علی کی صفات، علی کی کمالات کا خلاصہ یہ ہے، علی کی تعریف کا خلاصہ یہ ہے۔ اب میں اپنے اس جملے کی جو میں نے آپ کو خلاصہ کر کے علی کی فضائل بیان کی، میں آپ کو ایک حدیث کے توسط سے اس کو مکمل کروں گا اور آپ کی زحمت انشاءاللہ تمام ہو جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ جزاک اللہ۔ توجہ ہے نا آپ لوگوں کی؟ حدیث کی میں نے تلاوت کی ہے، اب میں اس کا ترجمہ عرض کرتا ہوں۔ ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن عمر بڑا معروف و مشہور محدث ہے، مفسر ہے، صحابی ہے نا؟ ان سے یہ روایت نقل ہے، ان سے روایت نقل کی گئی ہے۔ قال، وہ فرماتے ہیں یا انہوں نے کہا، آخا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بین اصحابہ، کہ نبی گرامی علیہ السلام نے اپنے اصحاب کے درمیان صیغہ مواخات پڑھا، بائی بندی کیا، یعنی ہجرت کے موقع پر ایک انصار کو ایک مہاجر کو آپس میں کیا بناتے گئے؟ بائی بناتے گئے، یہ اس کا بھائی، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر، ایک انصار ایک مہاجر،
بائی بناتے چلے گئے. یہ ان کی روایت ہے. اب توجہ کریں. فجاء علی تدمع عیناہ. جب یہ مرحلہ مکمل ہو چکا، جن کا بائی بنانا تھا پیغمبر بنا چکے، بعد اس کے حضرت علی تشریف لائے. فجاء علی، علی آئے، مگر کس حالت میں آئے؟ تدمع عیناہ، علی کی آنکھیں نم تھی. ngati percis ka di jofol biasna zimik la chenga kure mixwa chenga khile yun men jo tadma'u aina nam angkung ke sath. جیسے مالا سنینگبوس اوہنا مixwa chenga khile de. ہاں، امیر المومنین آئے پیغمبر کی خدمت میں، اور کس حالت میں آئے؟ اشکبار آنکھوں کے ساتھ آئے، دوسرے الفاظ میں روتے ہوئے آئے، دوسرے الفاظ میں آہ برتے ہوئے آئے. فقالا یا رسول اللہ، عرض کی اے اللہ کے نبی، اے اللہ کا رسول. علی نے عرض کی پیغمبر کی خدمت میں آ کر، کہا اے اللہ کا رسول، آخیت بین اصحابک، آپ نے اپنے اصحاب کے درمیان مواخات کا جو کام تھا سر انجام دیا، ایک دوسرے کو بھائی آپ نے بنایا. وَلَمْ تُوَاخِ بَيْنِي وَبَيْنَ أَحَدٍ، جبکہ مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا. اب توجہ ہے آپ لوگوں کی؟ توجہ ہے نا؟ ہاں، جبکہ مجھے کسی کا بھائی، اس بھائی بندی کے عمل سے آپ نے مجھے نکالا، الگ رکھا، مجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا، کسی کو میرا بھائی نہیں بنایا. آنکھیں نم ہے حضرت کی. افسوس کے ساتھ مولا نے یہ فرمایا، پیغمبر سے عرض کی. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جواباً پیغمبر نے ارشاد فرمایا، یا علی، اے علی. علی نے یہ سوال کیا تو پیغمبر ارشاد فرماتے، یا علی انت اخی فی الدنیا والآخرہ. اے علی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس بات پر کہ تجھے کسی کا بھائی نہیں بنایا یا کسی کو تمہارا بھائی نہیں بنایا، اس لیے کہ تو یعنی علی تو دنیا میں بھی میرا بھائی ہے اور آخرت میں بھی میرا بھائی ہے. حدیث یہاں تک ہے، حدیث یہاں تک ہے. سمجھ آگئے؟ میں نے آپ سے گفتگو میں عرض کی تھی، عہدہ رسالت و نبوت کو نکال کے یاد ذہن میں رکھو. جو کچھ فضائل پیغمبر کے ہیں وہ علی کے بھی ہیں، جو کچھ کمالات پیغمبر کے ہیں وہی کمالات کس کے ہیں؟ مولا علی کے. سمجھو ہے نا؟ یہ کتاب فضائل علی، اہل سنت کا ایک بہت بڑا عالم جو آج سے 450 سال پہلے دنیا سے گزرے ہیں، ان کی کتاب میں ہے حدیث، اور انہوں نے اس پہ باقاعدہ تجزیہ، تفسیر اس حدیث میں، یعنی حدیثوں فضائل علی میں جو بھی حدیثیں ان کو ملی انہوں نے اس میں لکھا ہے. ٹھیک، اور میں آپ سے عرض کرتا ہوں سب سے لیٹسٹ حضرت علی کے فضائل میں جو کتاب منظر عام پہ آئی ہیں وہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی ہے. انہوں نے حضرت علی سے جو روایات پیغمبر کی نقل کی ہے وہ 15,000 سے اوپر روایت انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کی. 15,000 مانا نہیں، یعنی بہت بڑا، یعنی وہ ایک حصہ ہے جو شاید کسی اور کتاب میں نہ ملے. آپ اس صاحب کتاب فرماتے، حدیث تو آپ نے سن لی، حدیث کا مفہوم آپ لوگوں کے ذہن میں ہے، میں اسی لیے جان بوجھ کے آہستہ عرض کرتا ہوں تاکہ سننے والوں کو عربی نہ صحیح تو اردو میں خلاصہ ذہن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ رہے. فرماتے ہیں کہ پیغمبر گرامی علیہ السلام نے یہ جو صیغہ مواخات جسے اخوت مدینہ کے نام سے تاریخ میں لکھا جاتا ہے، اس میں ایسا نہیں ہے
پیغمبر نے ایسا نہیں، مثلا ابھی اتفاق سے یہ دو حاجی صاحبان کٹھے بیٹھے ہیں، یہ دو کٹھے بیٹھے ہیں، وہ اتفاقی بات ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ پیغمبر کی محفل میں اتفاقاً دو جو کٹھے بیٹھے تھے پیغمبر نے انہی کو آپس میں بھائی بنایا ہو، ایسا نہیں ہوا. وہ عالم فرماتے دیکھیں اس بات کو آپ غور رکھیں، ایسا نہیں ہے. یعنی یہ امر اتفاقی نہیں تھا کہ جو بھی سامنے دو نظر آئے ہوں مہاجر اور انصار، پیغمبر نے ہاتھ اٹھا کے ایک دوسرے کے ہاتھ میں تھمایا اور کہا تم دونوں آپس میں کیا ہے؟ بھائی. نہ، ایسا نہیں. وہ فرماتے پیغمبر علیہ السلام نے جن دو کو آپس میں بھائی بنایا ان میں 4 چیزوں کا پیغمبر نے خیال رکھا. توجہ ہے ان کی؟ کتنی چیزوں کا؟ 4. حاجی صاحب کتنی چیزوں کا؟ 4. یہ یاد رکھیں. وہ فرماتے 4 چیزوں کا پیغمبر اسلام علیہ السلام نے خیال رکھا بھائی بندی کے وقت. نمبر 1 مراتب الخلق، نمبر 2 مراتب الخلق، نمبر 3 مراتب الایمان، نمبر 4 مراتب الصفات النفسانیہ. کتنی چیزیں ہو گئی؟ 4. نمبر 1 مراتب الخلق. ngati baltis kati khara jubul be asnadi jillo doin gasil dan zotso khira peygamberi ikhtas gasil dan zo khira zere peygamberi ikhtas. یعنی پیغمبر نے دیکھا جن کی خلق میں، جیسے کہتے ہیں آپ جسمانی صفات کے لحاظ، اس کو آپ کہیں گے ہم شکل ہو، جسمانی صفات جس میں شکل صورت کے علاوہ بہت ساری چیزیں آتے ہیں نا. مراتب خلق تخلیق کے مراحل میں جن کے اوصاف کیا ہوں؟ سیم ہو، ایک جیسے ہو، قریب ہو. آپ کہہ سکتے ہیں جتنا قریب ہوگا انہیں کو منتخب کیا. یعنی میں نے عرض آپ غور سے سنے آگے آپ کو سمجھ آئے گا. ایسا اتفاقی امر نہیں تھا جو سامنے بیٹھے دو انہیں کو اٹھا کے بھائی بنایا ہو، ایسا، بلکہ کیا مراتب خلق کا خیال رکھا. مثلا جسمانی شجاعت دونوں کی سیم ہو، ایسا. اب آپ دیکھیں یہ مراتب خلق کیا ہوتا ہے. قرآن مجید کی آیت ہے سورہ 3 کی، سورہ 3 کی آیت ہے. والتین والزیتون سے شروع ہوتا ہے. اس میں فرماتے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. ہم نے انسان کو بہترین خلقت سے نوازا. یاد رکھیں بہترین خلقت تمام مخلوق کی بنسبت کس کی ہے؟ انسان کی. بہترین خلقت بنسبت دیگر مخلوق کی سب سے زیادہ انسان کی بہترین خلقت ہے یا نہیں؟ اما انسانوں کے درمیان، انسانوں کے مابین سب سے بہترین خلقت کا مالک کون ہے؟ اللہ کا رسول پیغمبر ہے. سب سے بہترین خلقت کا مالک کون ہے؟ پیغمبر کی ذات ہے. اس کی تخلیق اللہ نے اس انداز میں کی کہ باقی انسانوں کے لیے بھی وہ کیا بنے؟ نمونہ بنے. اب دیکھیں نمبر 2 مراتب خلق. یہ خلق اخلاقیات سے، اخلاقیات مراتب خلق کردار. پیغمبر علیہ السلام نے جن کے بارے میں قرآن کہتا ہے اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ. خلق کے لحاظ سے بھی پیغمبر، خلق کے لحاظ سے بھی پیغمبر، بہترین خلقت کے، بہترین خلق کے اعلیٰ مراتب پر فائز ہیں، یہ قرآن کہتا ہے. ایسا 2 مراتب الایمان. ایمان کے مراتب جن کے سیم تھے ان کو دیکھا آپس میں بھائی بنایا. اب ایمان کیا ہے؟ ایمان کیا ہے؟ خلاصہ بتاؤں آپ کو ایمان کیا ہے. ایمان خود محمد سے محبت رکھنے کا نام ہی ایمان ہے. ایمان یہی ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. محبت محمد سے ہو اسی چیز کا نام کیا ہے؟ ایمان ہے. اور ادھر اب توجہ رکھو، ادھر علی
کے بارے میں خود پیغمبر فرماتے ہیں علی خود ایمان ہے، علی خود ایمان ہے۔ محمد کی محبت ایمان، ادھر علی خود ایمان، برز الایمان کلہ الی الکفر کلہ۔ جب عمر ابن عبدود کے مقابلے میں علی کو بھیجا گیا تو کہا کہ یہ ایمان اور کفر کا آپس میں مقابلہ ہے، کل ایمان ہے جو کل کفر کے مقابلے میں جا رہا ہے۔ ہو گیا؟ کتنے چیزیں ہو گئی؟ چوتھی چیز صفات نفسانیہ، نفس پیغمبر کی۔ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ اکثر آپ لوگوں کو ذہن میں ہے، آیہ مباہلہ، قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین۔ یہ آپ سب کو یاد ہے، پیغمبر نے ان کو دعوت دی کہ آؤ، تم دلائل سے نہیں مانتے، دلیلوں سے قانع نہیں ہوتے تو ہم ایک دوسرے کے خلاف بد دعا کرتے بارگاہ خداوندی میں، جو ہم میں سے جھوٹا ہوگا دنیا سے اس کا وجود ہی ختم ہو جائے گا۔ اس کے لیے، اس عمل کے لیے تم اپنے نفسوں کو لے آؤ، ہم اپنے نفسوں کو لے آؤ، تم اپنی اولاد کو لے آؤ، ہم اپنی بیٹیوں کو لاتے ہیں، ایسا ہی یہاں پر انفسنا ہم اپنے نفسوں کو لے آتے ہیں۔ گنجائش تھی لفظ کے اعتبار سے 3 لے جاتے، 4 لے جاتے، 5 لے جاتے، سب اس جمع کے لفظ میں امکان تھا۔ الفاظ میں وسعت کے باوجود صرف انفسنا کی جگہ پر علی کو لے جانا اس بات کی دلیل ہے، پیغمبر بھی سمجھتے تھے نفس رسول کے بدلے میں کوئی جانے کے لائق ہے تو میرے اصحاب میں صرف علی ہے اور علی کے علاوہ کوئی نہیں۔ نفس رسول اللہ کی جگہ پر اگر کسی کو لے جانے کے اہل ہے، لے جانے کے قابل ہے، کوئی جا سکتا ہے، کوئی بیٹھ سکتا ہے، تو اب میں آپ کو دوسری خلق کی ایک مثال دیتا ہوں۔ علی ظاہری وجود میں بھی پیغمبر ہی کی طرح تھے۔ اس کی مثال شب ہجرت جس بستر رسول پر علی سوئے، کفار آ کے جان کے دیکھتے تھے محمد ابھی تک سویا ہوا ہے۔ اب دیکھیے، محمد ابھی تک سویا ہوا، آ کے پھر دیکھتے تھے، پھر کہتے تھے محمد ابھی تک، یعنی علی کا وجود پیغمبر کے وجود کی شبیہ تھے۔ سونے کا طریقہ پیغمبر جیسا، اٹھنے کا طریقہ پیغمبر جیسا، بولنے کا سلیقہ پیغمبر جیسا، عدالت کا سلیقہ پیغمبر جیسا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اس لیے یہ بات کلیئر ہو گیا کہ اس محفل میں پیغمبر علیہ السلام نے جب بھائی بندی کا، اخوت کا یہ صیغہ پڑا، یہ کام سر انجام دیے، اس وقت علی کو اپنے ساتھ بھائی بنا کر اس بات کا اعلان کیا، محمد کے بھائی بننے کا اگر کوئی لائق ہے میری امت میں تو وہ علی کے سوا اور کوئی بھی، علی کے سوا۔ نفس رسول ہے علی، نفس رسول، نفس رسول، نفس رسول۔ جتنا پیغمبر کے اصحاب میں پیغمبر کے مزاج کو علی سمجھتا تھا اتنا کوئی نہیں سمجھتا۔ یہ آپ دیکھیے، میں وزنی الفاظ استعمال کر رہا ہوں، آپ لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، یعنی جتنا پیغمبر کی نفسیات سے علی شناسا تھے، علی واقف و آگاہ تھے، اتنا کوئی نہیں تھا۔ دلیل 2 تاریخی حوالے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ نمبر ایک یہ کہ علی پیغمبر کی نفسیات سے اس قدر قریب سے علی آگاہ تھے کہ اتنا قربت پیغمبر کی ذات کو سمجھنے کے حوالے سے کوئی دوسرا نہیں تھا۔ مثلا ان میں سے ایک، صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ان میں سے ایک واقعہ مباہلہ کے دوران، آپ تو
توجہ سے سن رہے ہیں نا میری بات؟ ان میں سے ایک واقعہ ہے مباہلہ کے دوران، اس سے پہلے کہ مباہلہ ہو وہ لوگ مسجد نبوی میں پہنچے تھے، نصارائے نجران۔ یہ تمام تفسیر مفسرین نے، اہل سنت کے بھی اور شیعہ بھی، اکثر نے اس واقعے کو نقل کیا۔ وہ یہ کہ جب وہ لوگ مسجد نبوی میں پہنچے پیغمبر سے بحث کرنے، تو ان کے جسم پر قیمتی زیورات تھے، جواہرات تھے، سونے چاندی کے لباس سے مزین تھے۔ پیغمبر کی مسجد میں داخل ہوئے، پیغمبر علیہ السلام نے رخ موڑ دیا۔ اب توجہ، میں یہ جو جملہ سمجھا رہا ہوں وہ کیا ہے؟ جتنا پیغمبر کی نفسیات سے علی واقف و آگاہ تھے اتنا کوئی بھی نہیں تھے۔ کیا ہوا؟ پیغمبر نے منہ موڑا۔ جیسے ہی نصارائے نجران کا وقت پہنچا، پیغمبر وہ اس طرف سے آئے، پیغمبر نے پھر یوں کیا، اس طرف سے آتے، یعنی انہوں نے سمجھ گیا کہ یہ محمد ہم سے ناراض ہے۔ مسجد سے باہر نکلے، کہا، جو اصحاب وہاں تشریف فرماتے ان سے کہا، یار ہم نے سنا تھا تمہارا پیغمبر با اخلاق ہے، جو ہے تمہارا نبی با اخلاق ہے، یہ آج ہم سے گفتگو نہیں، ہم تو آپ کے مہمان ہیں بھائی، بحث ہوگا بعد میں ہوگا، فی الحال تو ہم مہمان ہیں۔ اور یہ کہ پروگرام سے آئے تھے، ایک ہوتا ہے اچانک، ایسا بھی نہیں، پروگرام سے آئے تھے۔ اب یہ تمہارا نبی ہم سے گفتگو نہیں کرتا، تو کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا۔ اب توجہ کرو، مثلا کسی نے کہا شاید آج پیغمبر کی طبیعت ناساز ہے، کسی نے کوئی اور توجیہ پیش کی، کسی نے اور وجہ بتایا، کسی نے اور وجہ بتایا۔ یہ لوگ پریشان ہو کے مسجد سے باہر نکلے، مطمئن نہیں ہوئے ان لوگوں کے جواب سے۔ مسجد سے باہر نکلے، سلمان فارسی سے ملاقات ہوئی۔ کس سے؟ سلمان فارسی سے۔ انہوں نے یہی بات سلمان سے کی، شکایت کی، تو سلمان فارسی نے کہا میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا کہ پیغمبر علیہ السلام نے کیوں تم لوگوں سے بے رخی کی، رخ موڑا، البتہ کہ پیغمبر کیوں کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں، پیغمبر کی نفسیات سے علی سے آگاہ کوئی نہیں۔ اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ اس مسئلے کا کوئی حل پیش ہو تو جاؤ علی کے دروازے پر، علی بتا سکتا ہے محمد نے تم لوگوں سے کیوں منہ موڑا۔ یہ لوگ آئے امیر المومنین کی خدمت میں، دق الباب کیا، مولا جیسے گھر سے باہر نکلے اپنا مدعا وہی مسئلہ پھر سے پیش کیا۔ مولا نے جیسے ہی ان کے وجود کی طرف دیکھا، فرمایا میں سمجھ گیا کہ میرے نبی نے تم لوگوں سے کیوں منہ موڑا، کیوں میرے نبی نے تم لوگوں سے گفتگو نہیں کی، میں سمجھ گیا۔ کہا یا علی کیا مسئلہ ہے؟ مولا نے فرمایا تمہارے جسم پر موجود یہ قیمتی لباس، تمہارے جسم پر موجود یہ سونا چاندی سے یعنی مزین لباس، جب تک اتار کے پیغمبر کی خدمت میں نہیں جاؤ گے میرا نبی تم سے گفتگو نہیں کرے گا۔ میرا نبی تم سے گفتگو اتار دیے، انہوں نے اتارا، کپڑے تبدیل کیے، عوامانہ لباس میں گئے، پیغمبر نے استقبال کیا۔ عوامانہ لباس میں گئے، پیغمبر علیہ السلام نے استقبال کیا مہمان کی حیثیت سے۔ بات سمجھ آ گئی۔ نمبر ایک، علی جتنا پیغمبر کی نفسیات سے آگاہ ہے، مقاصد اور مراد پیغمبر، مقصد پیغمبر کو جتنا علی سمجھ سکتے تھے، اصحاب پیغمبر میں کوئی دوسرا فرد تھا ہی نہیں جو علی کے مقابلے میں اتنا پیغمبر کے معنی کو سمجھ سکتا تھا ہی نہیں۔ ایک شخص آتا ہے، توجہ رکھو، پیغمبر علیہ السلام سے کچھ مانگنے، سائل بظاہر جسے آپ کہہ سکتے ہیں، کہا اے محمد، سائل مانگنے والا، کہا اے محمد یہ جو مال ہے، بیت المال کی طرف اشارہ کیا، یہ جو مال ہے نہ تمہارا ہے نہ تمہارے باپ کا، اس میں سے کچھ مجھے بھی دے گا۔ سائل تھا پر انداز گستاخانہ ہی تھا، سمجھ آ رہے؟ ہاں، سائل تھا، انداز کیا تھا؟ گستاخانہ۔ پیغمبر علیہ السلام نے، اسی محفل میں علی بھی تھے، دیگر اصحاب بھی تھے، پیغمبر نے سب کی طرف رخ کیا، فرمایا اس کو جواب دے دو۔ اب توجہ کرو،
اس کو جواب دو۔ کسی نے نیام سے تلوار نکال لی، کہا یا رسول اللہ اس گستاخ کو میں جواب دوں گا۔ پیغمبر نے فرمایا نہیں، میرا یہ مقصد نہیں تھا۔ دیکھیں توجہ کرے آپ، مزاج مصطفیٰ کو سمجھنا، نفس مصطفیٰ کی، جس طرح میں نے ایک لفظ کہا اس کا معنی کیا ہے، جتنا میرا نفس اور مجھے پتا ہے اتنا آپ میں سے کسی کو پتا نہیں ہے نا۔ نفس رسول علی اس لیے ہے کہ نبی جو سوچتے تھے، نبی جو کرتے تھے، لفظ ادا فرمانے کے بعد اس کا معنی جو پیغمبر کے دل و دماغ میں ہوتا تھا وہ علی کے سوا کوئی جان بھی نہیں سکتا تھا۔ باقی لوگ بتانے کے بعد جانتے تھے، علی بتائے بغیر بھی جانتے تھے۔ نفس کے پیغمبر کا فرق نہیں تھا پیغمبر اور علی کے نفس میں۔ کیا ہوا؟ کسی نے کہا، جیسے کہتے آستینیں چڑھا لی، یا نبی اللہ اس کو جواب میں دیتا ہوں۔ ویسے بھی تاریخ اسلام پڑھے تو ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں، بسا اوقات اگر گستاخ ہو تنہا تو جواب دینے والے بڑے چوڑے ہو جاتے ہیں۔ گستاخ تنہا ہو، کمزور ہو، اکیلا ہو، جواب دینے والے بڑے چوڑے ہوتے ہیں۔ اگر گستاخ ہو عمر ابن عبدود کی طرف تو سب کا سر نیچا ہوتا ہے، اور جو بار بار کھڑا ہوتا ہے اسی کا نام تو علی ہے، اسی کا نام تو علی ہے۔ ہاں، یہ تو بیچارہ ایک سائل تھا بظاہر، کسی نے آستین چڑھا لی، کسی نے تلوار نکال لی۔ پیغمبر نے ایک جملہ فرمایا تھا، کیا اس کو جواب؟ کسی نے کچھ، کسی نے کہا میں اس سے پورا جملہ، جیسے ہوتے واپس۔ پیغمبر نے فرمایا یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، یہ نہیں، جو اپنے سمجھتے تھے پیغمبر اس کو جواب دے دو کہا تو شاید یہ ہے معنی، شاید مراد یہ ہے، شاید مراد یہ ہے۔ امیر المومنین علیہ السلام کھڑے ہو گئے، عرض کی یا نبی اللہ اس کو جواب میں دیتا ہوں۔ پیغمبر نے کہا ہاں یا علی آپ جواب دے دیں۔ حضرت امیر علیہ السلام نے اس کا ہاتھ پکڑا، توجہ کرو، بھائی آخری جملہ ہے، حضرت علی نے سائل کا ہاتھ پکڑا، لے گئے اپنے گھر، فرمایا اے سائل بتاؤ تجھے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے، کس کس چیز کی تجھے ضرورت ہے؟ اس نے کہا یا علی مجھے یہ چاہیے، گھوڑے چاہیے، نان و نفقہ چاہیے، لباس چاہیے، درہم و دنانیر چاہیے۔ مولا نے فرمایا یہ تمام حاجت پوری کر دی۔ جاتے ہوئے پھر واپس آیا اسی محفل میں جہاں پیغمبر اور اصحاب تھے، کہا اے محمد جو میں تم سے چاہتا تھا وہ علی نے مجھے دے دیا، میں گواہی دیتا ہوں تو اللہ کا سچا پیغمبر ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ تو اللہ کا سچا رسول ہے، سچا پیغمبر ہے۔ پھر اس نے اپنی ایک گفتگو یا داستان آگے روایت آگے جاری ہے۔ کہنے کا مطلب یہاں تک ہمارا مدعا کہ نفس رسول، یعنی پیغمبر نے اگر علی کو اپنا بھائی بنایا، اور سب سے بڑی بات آپ ذہن میں رکھو، کہا کہ باقی بھائی ہے آپس میں جن کو بھائی بنایا، ان کے لیے کہیں پہ یہ لفظ نہیں کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تم دونوں آپس میں دنیا میں بھی بھائی ہو، آخرت میں بھی بھائی ہو سکتا ہے۔ جن کو بھائی بنایا ہے ان دونوں کے جنت کے مراتب برابر نہ ہو، ایمان کے مراتب مشکلات ہے برابر نہ ہو، لیکن علی کے بارے میں جو پیغمبر نے لفظ استعمال کیا وہ کیا ہے؟ انت اخی فی الدنیا یہ بھائی بندی صرف دنیا کے حد تک نہیں ہے بلکہ دنیا میں بھی علی مصطفیٰ کے بھائی ہے اور قیامت کے دن بھی علی مصطفیٰ ہی کے بھائی ہیں۔ خدا تعالیٰ سے دعا ہے کہ پروردگار تیری عظمت کا واسطہ، خدا بندہ امیر المومنین علیہ السلام کے عظمت کا واسطہ، ہم سب گناہگار ہیں، خدایا ہمارے کبائر صغائر گناہوں سے درگزر فرما۔